الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا لفظ فتح سے نکلا ہے، فاتح۔ فتح کا معنی ہم عموماً جیت یا وکٹری کرتے ہیں، لیکن اس کا لغوی معنی اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کھلی جگہ یا چابی جس سے کچھ کھولا جائے۔ فتح کسی کام کے آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ فتح جیت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی فیصلہ چاہنا بھی ہے یا فیصلہ کرنا۔ جنگ میں فتح دراصل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا فریق زیادہ زوراور ہے۔ میچ میں جیت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ اچھا کھیلتی ہے۔ فتح کسی پہ کوئی احسان کرنے یا نعمت عطا کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کو فیور دینا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نواز دے، یہ بھی فتح ہے۔ فتح کے مادے سے ایک لفظ استفتاح بنتا ہے جس کا معنی جیت چاہنا یا جیت کی دعا کرنا بھی ہے۔ کسی کے اوپر فتح پانے کا خواہش مند ہونا، اس کا معنی فیصلہ مانگنا یا چاہنا بھی ہے۔ فتح جیت کے علاوہ کامیابی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سکسیس والی کامیابی نہیں ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے جسے انگریزی میں بریک تھرو کہا جاتا ہے۔ بریک تھرو وہ کامیابی ہوتی ہے جو ایک دم سے اچانک سے ملے اور جو بہت اہم ہو۔ فتح کے ساتھ اگر الف لام لگا دیا جائے تو یہ الفتاح بن جاتا ہے، اور الفتاح خاص فتح مکہ کو کہا جاتا ہے۔ اوپننگ آف مکہ۔ مومنین کے اوپر مکہ میں داخلے پہ پابندی تھی۔ 10 سال بعد بالآخر جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ان کی جیت بھی تھی اور فتح بھی کہ یہ مکہ ان کے اوپر کھول دیا گیا۔ یوں دیکھا جائے تو فتح وہ کامیابی یا جیت ہے جو کوئی راستہ کھول دے۔ الفتاح کا معنی ہے بہت بہترین فیصلہ کرنے والا، بہت بہتر طور پہ کھولنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح ہے، وہ کھولنے والا ہے۔ کیا کھولنے والا ہے؟ کھولنا کیا ہوتا ہے؟ کھولنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے بند ہونا ضروری ہے، پہلے ہر طرف سے گھیر لیا جانا ضروری ہے، پہلے چاروں طرف اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کچھ کھلا ہے؟ جب کہیں سے روشنی آئے گی، جب کہیں سے ہوا راستہ بنائے گی، جب کوئی دروازہ کھلے گا اور راستہ بن جائے گا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا کچھ ہے جو بند ہے؟ کسی کا رزق بند ہے، یہ نہیں ہے کہ مل نہیں رہا، لیکن بس قطرہ قطرہ کر کے ملتا ہے۔ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات نہیں۔ آپ اپنی جاب یا بزنس میں پوری کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کے شوہر یا والد پوری جان لگا رہے ہیں، لیکن پیسے نہیں ٹکتے۔ جو آتا ہے اسے جانے کی جلدی ہوتی ہے، رزق جمع نہیں ہوتا، سب خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک تنگی سی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ کی تنگی، رزق کی تنگی۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ رزق کھل جائے، لیکن وہ نہیں کھلتا۔ اگر ایسا ہے تو آج سے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام یاد رکھنا ہے، الفتاح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا نام لے کر مانگا جائے۔ بے شک اس نام کا ورد کرتے رہیں، بے شک اس نام کی بے حساب تسبیح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے نام کا حوالہ دیں، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ اس نام لینے سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جائے تو وہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کے نامہ اعمال سے بہت کچھ کاٹ دیتا ہے، بہت سے صرف نظر کر دیتا ہے، پھر وہ آپ کی بندش کھول دیتا ہے۔ کسی کا مسئلہ جادو ہے، کسی کا مسئلہ نظر ہے۔ وہم سا ہوتا ہے کہ کسی نے جادو یا بری نظر سے بندش کر دی ہے۔ نظر جان بوجھ کے نہیں لگتی، کسی کی بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس بندش کو کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بندش بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ایک بات کو سمجھ لیں تو جادو اور نظر سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرضی نہ ہو تو کسی کی نظر لگ نہیں سکتی، نہ جادو اثر کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ہو تو نظر یا جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور صرف وہی ہے جو اس کو کھول بھی سکتا ہے۔ کسی کی بندش شادی کے معاملے میں ہوتی ہے۔ خاندان والے احساس دلاتے ہیں کہ عمر گزر رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، اور ایسے لڑکے لڑکیاں شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی کمی اور خامی ڈھونڈتے ہیں، ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو جو ان سے شکل اور مال و دولت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوتے، بڑے آرام سے شادی کرتے دیکھتے ہیں، ہنی مون پہ جاتے دیکھتے ہیں، اور خود دل ہی دل میں افسردگی سے سوچتے ہیں کہ ان میں کیا کمی تھی، ان کو کوئی کیوں نہیں ملتا، وہ تنہا کیوں ہیں، ان کی شادی کا راستہ بند کیوں ہے۔
یہ راستہ کس نے بند کیا ہے؟ یہ ان کی کسی کمی یا خامی نے بند نہیں کیا۔ شادیاں شکل یا روپے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ نصیب کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ سب کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ شادی کے دروازے کو کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور بند کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ وہ اجازت دے تو یہ کام فوراً ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ ایسی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اس رب سے اس کا یہی نام لے کر مانگنا ہے، اور وہ آپ کا مسئلہ ایسے اچانک سے حل کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے فتح کا معنی بریک تھرو یعنی اچانک ملنے والی کامیابی ہے۔ کسی کا مسئلہ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے اور لوگ سوال کر کر کے جان کھا گئے، یا اولاد ہے تو اس کے مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جو اولاد کے راستے میں آئے بند دروازے کھولے گا؟ وہ جو آپ کی اولاد کو کامیابی سے سرفراز کرے گا، وہ جو اگر ہاتھ تھام لے تو آپ کے بچے نہیں گریں گے۔ کون ہے جس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے سے اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے بچوں کو اپنے کچے پروں کے ساتھ اڑنا سکھائے گا؟ آپ ایک حد تک اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں نکلنا ہے، ان کو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھالنا ہے، اور جب ایسا ہوگا وہ دنیا دیکھیں گے تو آپ کے بچوں کو چوٹ بھی لگے گی، وہ زخمی بھی ہوں گے، ان کا دل بھی ٹوٹے گا اور ان کو ناکامی بھی ہوگی، کسی کو طلاق بھی ہوگی اور کسی کے ہاتھ جرائم بھی سزا ہوں گے، کسی کا کیریئر تباہ بھی ہوگا اور کسی کو بری عادتیں بھی پڑ جائیں گی۔ کسی کو نہیں معلوم اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کرنا بس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا سکھانا ہے۔ آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ ان کو بس یہ سکھا سکتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اس رب کی رحمت کے سائے میں واپس آنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پناہ ملے گی تو اس رب کے پاس ملے گی۔ اگر کوئی ہر چیز معاف کر سکتا ہے تو وہی رب ہے۔ فتح کا ایک معنی چابی بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، نہیں جانتا سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں، اور نہیں جڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کیا ہے؟ وہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ جو ہمیں ڈراتا ہے، ہمارا مستقبل۔ سب سے زیادہ یہی ہمیں ڈراتا ہے، اور اس مستقبل کی چابی بھی اسی رب کے پاس ہے۔ وہ اس کو جیسے چاہے ان لاک کرے۔ یوں سمجھے ہم ایک بڑے کمرے میں کھڑے ہیں جس کے کئی دروازے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کیا وہ دروازہ روشنی کی طرف لے کر جائے گا یا اندھیرے کی طرف، یہ فیصلہ وہ رب کرے گا۔ ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس سے روشن دروازے کی چابی مانگنی ہے۔ ساری چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان چابیوں کی قیمت صرف آپ کی دعا ہے۔ آپ اس سے جس طرح کی چابی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں، وہ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ آپ کو مال چاہیے تو یہ نہ مانگیں کہ اتنے لاکھ سیلری ہو، نہیں، آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے سیلری مانگیں، اس کے خزانوں میں سے پروفٹ مانگیں، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگیں، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اولاد چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگیں، وہ بابرکت اولاد دے گا۔ کامیابی چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگیں، وہ ایسے کامیابی دے گا جس کو زوال نہیں ہوگی۔ ہمارا رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہترین چیزوں اور انسانوں کے خزانے ہیں۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، اپنی نہیں، وہ آپ کو بہت نوازے گا۔ فتح کا لفظ اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی سورہ الانعام کی 43 اور 44 نمبر آیت دیکھیں۔ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے وہ جو کرتے تھے۔ پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، تو کھول دیے، فتح کر دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کمی ہے تو ضرور اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، بلکہ کمی ہونے کا تو صاف مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں اور وہ عطا بھی کرے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی اور وہ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کو پانے کے بعد اگر آپ اپنے رب کی نصیحت بھول گئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی نعمتیں واپس لے لے، بلکہ وہ آپ پہ نعمتوں کے دروازے مزید کھول دے گا۔
وہ دنیا کو آپ پہ وسیع کر دے گا، اتنا زیادہ کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے سزا۔ آپ بہت سے لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھتے ہیں۔ وہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کمتری کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کی نعمت ہے یا ان کی آزمائش؟ شاید یہ مال و دولت ان پہ بطور سزا کھول دیا گیا ہے۔ پھر ہم کیسے فرق کریں کہ ہماری مقبول دعاؤں کے بدلے میں ملنے والی نعمتیں سزا ہیں یا انعام؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کیا وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو دور کر رہی ہے یا قریب؟ اس کی وجہ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا اس میں گم ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے ہیں؟ آپ ایک جواب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ چیزیں جن پہ آپ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، سزا یا تحفہ۔ اہم صرف یہ ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ کیا معلوم یہ اس کا امتحان ہو، کیا معلوم یہ اس کی برسوں کی ریاضت کا اجر ہو۔ اور اپنی آزمائش پہ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے یا اللہ بھول گیا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انہی کا دل ٹوٹنے دیتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ انہی کو زخمی ہونے دیتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں گے۔ وہ آپ کو ان زخموں اور آزمائشوں کے ذریعے واپس اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ آپ کو اپنے قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس تکلیف میں چھپے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں یا آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ محرومی یا کمی یا تکلیف دراصل ایک بلاوا ہے؟ وہ شے آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کو ایک دن پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی۔ آپ کی آزمائش ایک دن یوں چٹکی بجا کے کھل جائے گی۔ اہم صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلاوے کو سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ کیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔